بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں عالمین کی جان ہے۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے کے عنوان سے۔ سب سے پہلے ہم قبلہ ڈاکٹر فیاض محسن صاحب کی قبلہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اب تک جو بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے وہ جنگ اسلامی جنگیں اس عنوان سے تھی، مگر آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صلح ہے، اور اسے کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے قبلہ کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال، قبلہ اب تک جو سوالات ہوا کرتے تھے وہ یہ کہ اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے، تو فلاں جنگ کیوں اور کیسے، کب۔ آج سوال یہ ہے کہ یہ جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کر رہے ہیں، صلح حدیبیہ کب، تو کبھی پہ بات ہو جائے پہلے، پھر اس کے بعد کیوں اور کیسے پہ جائیں گے۔ نہیں، آپ کر لیجیے اپنا سوال، پھر ہم اکٹھے بولتے ہیں۔ جی، تو صلح حدیبیہ یہ کس سن میں واقع ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام و احترام عرض کرتے ہیں۔ آپ کا سوال یا آپ کی گفتگو کا آغاز صلح سے ہو رہا ہے، اور یہ سیریز جو ہماری ہو رہی ہے یہ غزوات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ہم کلیئر کر دیں کہ جو آپ کا سوال ابھی محفوظ ہے، جواب دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہٹ کر کے کچھ ہے، یعنی آپ کہیے کہ ابھی تک جنگ کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، آج ہم صلح کی گفتگو کریں گے۔ اسلام میں اصلا جنگ کا کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں۔ میں نے اس بات کو یہاں کہا ہے جی، کہ ہمارے یہاں اگر کہیں تلوار، شمشیر، نیزہ اس طرح کی چیزیں اس کا ذکر ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں ہیں، جی، آفینسو موڈ میں ہے نہیں۔ ہمارے یہاں دفاعیہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ اور یہ جسے آپ صلح حدیبیہ کہہ رہے ہیں، اس کا شمار بھی غزوات پیغمبر اسلام میں ہے۔ یعنی اگر آپ رسول اللہ کے غزوات کا ذکر کریں گے تو اس کے اندر غزوہ حدیبیہ کے نام سے جسے ہم آپ صلح حدیبیہ کہہ رہے ہیں، اسے غزوہ حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک پلس پوائنٹ ہے ہمارا کہ صاحب اگر آپ ہم کو کاؤنٹر کرنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے کہ صرف اور صرف آپ نے جنگ کی ہی بات کی، جنگ کی بات کی نہیں، آئیے صاحب صلح کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ سن 6 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ جی، اور اب عمرہ مکے پہنچتے ہیں، ان کو مکے شہر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جاتا، وہاں سے ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے، راستہ بدل کر کے حدیبیہ میں آتے ہیں، اور وہاں پہ ایک صلح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، سائن ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور اس کی عظمت کا اندازہ قرآن مجید کی سورہ فتح کی ابتدائی آیت سے آپ لگا سکتے ہیں، جس میں اسی صلح حدیبیہ کو فتح مبین کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بالکل، یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا، اب آپ سوال کیجیے۔ جی، تو یہ 6 ہجری میں رونما ہو رہی ہے۔ جی، سوال یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں کدھر؟ مکے کی طرف۔ تعداد کے بارے میں بات ہو جائے کہ جی آپ کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ اصل میں تعداد بیان کرنے کے پہلے اگر اجازت دیجیے تو خود اس حدیبیہ کے سلسلے میں بھی گفتگو کر لوں کہ حدیبیہ کیا ہے، جی، کیوں صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں خود اس لفظ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے، جگہ کے نام پر ہے یا کسی اور؟ جی بالکل بالکل۔ اصل میں مکے سے ایک منزل کا فاصلہ ہے، ایک جگہ ہے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ مدینے سے 9 منزل کا فاصلہ ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ایک منزل جو ہے وہ 30-35 کلومیٹر، میکسیمم 40 کلومیٹر اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے حساب کیجئے گا تو مدینے سے حدیبیہ نامی جگہ جو ہے وہ تقریباً 350 کلومیٹر، 300 سے 350 کلومیٹر کے بیچ کا حصہ بنتا ہے۔ اور مکے سے یہ حدیبیہ والا حصہ چونکہ ایک منزل ہے، اور حدیبیہ کا کچھ حصہ جو ہے وہ حرم میں آتا ہے۔ حرم کا مطلب یہ ہوا کہ خانہ کعبہ سے چاروں طرف، آج پریزنٹ سچویشن میں بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ سے چاروں طرف 6 کلومیٹر آپ ایک سرکل بنا دیجئے، وہ حرم الہی کا وہ حصہ ہے، اس کے اوپر دینی احکام لاگو ہوتے ہیں، بہت سارے مختلف احکام اس کے۔ تو یہ اس کی لوکیشن ہے۔ اب اس کو حدیبیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہاں پہ پانی کے کنویں تھے،
اس جگہ کے اوपर جی وہ حدیبیہ کے نام سے، چاہے حدیبیہ کے نام سے وہ معروف تھا۔ البتہ بعض مورخین نے یہ بھی کہا ہے کہ حدبہ نام کے درخت اس علاقے میں بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے بھی اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات ہو گئی جنگ سے ریلیٹڈ۔ جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے بعد جی رمضان اور شوال 2 مہینہ مدینے میں رہے ہیں۔ اب جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا ہے تو پہلی ذی قعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے مدینہ منورہ سے مکے کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ واقدی نے، یہ تاریخ نگار تھے، مغازی ان کی کتاب ہے، تو مغازی میں واقدی اس بات کو لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان سال 6 ہجری جی یہ نکلے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یعنی رمضان کے مہینے میں ہی۔ البتہ دوسرے اکثر مورخین نے، ابن اسحاق وغیرہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، رمضان اور شوال رسول اللہ مدینے میں تھے، پہلی ذی قعدہ کو نکلے ہیں۔ خیر یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں، مین یہ ہے کہ رسول اللہ 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ یہی سوال تھا کہ تھاٹ کیا تھا، کس وجہ سے کیوں نکل رہے ہیں؟ جی رسول اللہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنا سر منڈا لیا ہے جی اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس ہے، خانہ کعبہ کی چابی لے کر کے وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، اصحاب ساتھ میں ہیں، جن کے ساتھ رسول اللہ میدان عرفات گئے ہیں اور عرفات میں وقوف کیا ہے، وہاں ٹھہرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اسے خواب دیکھنے کے بعد جب رسول اللہ نیند سے بیدار ہوئے ہیں، خواب سے بیدار ہوئے ہیں، تو رسول اللہ نے اپنے اصحاب کے درمیان میں، مسلمانوں کے درمیان میں ایک اعلان کر دیا کہ بھائی عمرے پر چلنا ہے، خانہ کعبہ مکے ہم لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، چلو سب لوگ۔ جیسے ہی مسلمانوں نے سنا کہ ارے مکے جانا ہے، وہی رسول خدا کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، وہ ایک جمعیت، تعداد اچھی خاصی تیار ہو گئی۔ اور یہی نہیں کہ بس چلو مکے چلنا ہے تو چلو، رسول اللہ نے کہا دیکھو چلنا ہے چلو ساتھ میں، ہاں شرط یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ساتھ ایک تلوار نیام میں رکھی ہوئی، اس کے علاوہ کسی طرح کا کوئی اسلحہ اپنے ساتھ لے کر کے نہیں چلے گا، اور یعنی کسی طرح کا کوئی اسلحہ نہیں، صرف اور صرف ایک تلوار اپنے ساتھ رہے گی۔ اور تاکہ یہ جو دوسرے اعراب ہیں اور حتیٰ قریش، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم اسلحہ لے کر کے نہیں آ رہے، ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک مذہبی ہماری عبادت ہے جسے ہم انجام دینے کے لیے وہاں آنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن 2 افراد تاریخ میں نام ملتا ہے، ایک سعد ابن عبادہ کا اور دوسرا حکومت اسلامی کے دوسرے حاکم کا، عمر ابن خطاب کا، کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی خدمت میں دونوں آتے ہیں اور آ کر کہا کہ کیا یہ صحیح رہے گا کہ ہم لوگ اسلحہ لے کر کے نہ جائیں اپنے ساتھ، اور صرف ایک شمشیر اپنے ساتھ لے، احتیاطاً یا رسول اللہ ہم لوگ کو اسلحہ رکھنا چاہیے۔ ایگزیکٹ جملہ جو خلیفہ دوم کا، حکومت اسلامی کے دوسرے حاکم کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اندازہ لگائیے آپ دل گردے کلیجی کا کہ کتنی قوی تھی، مضبوط تھی ان کی، کہتے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو ابو سفیان سے ڈرتے ہیں، جب ہمارے اندر ابو سفیان کا خوف موجود ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے عقلی اعتبار سے کہ ہم صرف ایک تلوار لے کر کے جائیں، ہمارے ساتھ کوئی جنگی اسلحہ نہ ہو، اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی فکر کو رسول اللہ جی کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ تم ڈر رہے ہو، رسول اللہ نہیں نہ ڈر رہے ہیں، مقصد رسول اللہ کا جنگ کرنا نہیں ہے، رسول اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اما کوئی بات نہیں، کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں، تو اس نے اپنی بات کی، رسول اللہ نے کوئی بات نہیں۔ پھر اصرار ہوا کہ رسول اللہ کیسے ممکن ہے، خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے، ہم لوگ خوف ہے ہم لوگ کے اندر۔ تب رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو کسی بھی حال میں مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں اور اپنے ساتھ اسلحہ لے کر کے جائیں، ہمارا مقصد پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کے مقدس گھر کی زیارت ہے، عبادت مقصد ہے ہمارا، تو ہم اپنے ساتھ اسلحہ لے کر کے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما فی السابق، جیسے کہ اس کے پہلے بھی ہوا ہے کہ مدینے سے جب نکلتے ہیں تو کسی نہ کسی کو اپنا جانشین بنا کر کے نکلتے ہیں، لہذا عبداللہ ابن ام مکتوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مکے میں اپوائنٹ کیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لیث ابن نمیلہ ابن عبداللہ لیثی کو،
بنایا. خیر زیادہ تر لوگ جو ہے بھائی ابن ہمارا مقصد ام خدا مکتوم یہ ہے کہ رسول خدا جب بھی گئے ہیں کسی کو اپنی جگہ جانشین بنا کر گئے. بالکل ایسا بالکل نہیں ہے کہ بالکل. بے سر و پیر چھوڑ کے. خیر اب رسول اللہ منڈے کا دن تھا، دوشنبہ، پیر کے دن پہلی ذی قعدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر آتے ہیں. اپنے گھر میں باہر نکلنے کے پہلے اپنے ہی گھر میں رسول اللہ نے غسل کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غسل احرام. یہ فقہی مسئلہ ہے، اپنا جا کر کے دیکھیے گا اور ناظرین بھی ہمارے اس کو چیک کر لیں. تو رسول اللہ نے اپنے گھر میں غسل کیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں. وہاں ان کا ناقہ موجود تھا جس کا نام تھا قصوہ. اس ناقے کے اوپر رسول اللہ سوار ہوتے ہیں. اور اب چونکہ رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں تیار ہو کر کے، تو دوسرے مسلمان بھی باہر نکلے اپنے اپنے گھروں سے. اور اس کے بعد سے وہاں سے سب لوگ چلتے ہیں آپ کی خدمت میں مکے کی طرف. ہاں نہیں مکے کے لیے نکلتے ہیں، لیکن اس کے پروٹوکولز جو ہیں، آداب، اس کی رعایت کرتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں تو ذوالحلیفہ پہنچے. ذوالحلیفہ آج کی زبان میں اس کو کہیے مسجد شجرہ. اس جگہ پر رسول اللہ پہنچتے ہیں. جب وہاں پہنچ گئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے آؤ، منگواؤ یا لے کے آؤ جیسے بھی ہو. تو وہ خیر وہاں پہ ظہر کی نماز پڑھی ہے رسول اللہ نے، وہاں سب انتظار ہوا ہے. سب کے جانور جب وہاں آ گئے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان جانوروں کے اوپر علامت، نشانی لگاؤ. صحیح. اور بدنا کہتے ہیں اسے، قربانی کے جانور کو بدنا کہتے ہیں. تو قرآن میں بھی موجود ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے جانوروں کی کھال کے اوپر ایک تراش لگائی، یعنی وہ جس کے لیے کسی چیز سے بلیڈ سے، یا اس زمانے بلیڈ تھا، استورا تھا، جس چیز سے بھی ذرا سا ان کے شانے کے اوپر جانور بال وہاں کا کھرچ دے تاکہ ایک علامت رہے، یا سینگ کے اوپر ایک، ان کے جانوروں کی سینگ کے اوپر ایک علامت کھرچ دیا ذرا تھا تاکہ یہ نشانی رہے کہ یہ قربانی کا جانور، کیونکہ البدنۃ من شعائر اللہ، بدنا یہ اللہ کی، ہاں اس کا احترام ہو کہ یہ عام جانور نہیں ہے بلکہ یہ قربانی کا جانور ہے. جی اب رسول اللہ نکلے ہیں یہاں سے. تو اب آپ کا وہ سوال کہ کتنے لوگ رسول اللہ کے ساتھ چلے ہیں، ہمراہ جو ہیں آپ. ہاں تو رسول اللہ، اب یہاں پہ ذرا تاریخ میں اختلاف ہے. میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے کم کی طرف آؤں، لیکن یہ لاجیکلی نہیں ہے، معمولاً کم سے زیادہ کی طرف چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے. ایک شاذ روایت ہے حذیفہ ابن یمان کی، وہ کہتے ہیں 700 لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے. لیکن اس کے علاوہ جو دوسری روایات ہمارے پاس موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، اس میں جو تعداد ذکر ہوئی ہے وہ 1600، یہ میکسیمم ہے، 1600. دوسری 1525 لوگ، اور شاید کسی ایک تاریخ میں 1400 کا بھی، 1400 کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ منیمم 700 اینڈ میکسیمم 1600 لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ آئے. اب رسول اللہ اپنے اصحاب، اپنے ان مسلمانوں کے ساتھ موجود ہیں کہاں پہ صاحب؟ مسجد شجرہ پر، جہاں پہ جمع، ہاں مسجد شجرہ، یا اسے ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی مسجد کے اندر. ابھی آپ خدا نصیب کرے آپ سبھی لوگوں کو جائیے، تو بہت بڑی مسجد ہے، بہت بڑا کیمپس ہے وہ. تو خود جو سینٹر ہے مسجد کا، اصل مسجد جہاں تھی، رسول اللہ نے وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے. نماز پڑھنے کے بعد سے باہر آئے ہیں مسجد سے، یعنی جو مسجد، چونکہ کیمپس بہت بڑا ہے تو اسی میں مسجد والے حد سے نکل کے باہر آئے اور اپنے مرکب کے اوپر سوار ہوئے. مرکب کو روبہ قبلہ انہوں نے کھڑا کیا، یعنی اس اونٹ کو مرکب، ہاں یہ سواری، اپنی سواری کو روبہ قبلہ، قبلے کی رو کر کے اس کو کھڑا کیا. اور وہیں پہ رسول اللہ نے احرام پہنا. اب یہ نہ کہیے کہ جب غسل احرام گھر میں کیا تھا تو احرام یہاں کیوں پہنا، مشکل نہیں ہے، وہاں بھی پہن کے. مین جو ہوتی ہے وہ نیت ہوتی ہے، تو وہ نیت آدمی اپنے گھر سے، ہوٹل سے، کہیں سے بھی پہن کر کے آئے، وہاں آ کر کے نیت کر لے تو وہیں سے اس کا حساب ہوتا ہے. تو رسول اللہ نے خیر وہ محرم ہوئے، وہاں پہ احرام پہنے یعنی محرم ہوئے. اور محرم ہونے کے بعد، محرم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تلبیہ، جو 4 سینٹنس ہیں، 4 جملے ہیں، ان کو زبان پر جاری کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 4 جملوں کو اپنی زبان پر جاری کیا. وہ 4 جملے کیا تھے؟ تھا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 4 جملے ہیں. اب یہاں پہ محرم ہو گئے. اب اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں، یعنی اب یہ بارڈر تھا، اب یہاں سے نکلے ہیں مکے کی طرف.
اب راستے میں ایسا تو ہے نہیں کہ بیابان ہو کا اعلیٰ میں کہیں کسی سے ملاقات نہیں ہونی، مختلف قبائل ہیں، مختلف لوگ ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بدو اعرابی وہاں پہ تھے ان سے بھی کہتے تھے چلو عمرہ کرنے جا رہے ہیں چلو. سب دیکھتے تھے یار ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ایک عدد شمشیر لے کر کے یار اتنے سارے لوگ وہاں پہ قریش خار کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، بدر کا زخم ابھی بھی ان کا ہرا ہے. جی جی بدر والا زخم ابھی بھی ہرا ہے. یہ خالی ہاتھ جان تھوڑی دینی ہے اپنی ہمیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں گے. لہذا سب ان کو دیکھتے تھے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اسلحہ لیے نہیں ہے، خالی یوں ہی چلے جا رہے ہیں، تو ہم تو نہیں جائیں گے. تو ہمراہی نہیں کیا. بہت سارے قبیلوں کو رسول اللہ نے دعوت دیا تھا، متعدد قبیلوں کو، لیکن کوئی بھی ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے تو فالتو میں اپنی جان ہماری ہم خطرے میں ڈالیں گے. اور ان کے اعتبار سے، ان تمام قبائل کے اعتبار سے رسول اللہ ایک نرم اور چرب لقمہ تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، کیونکہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں. جی ان کا جو جی میں آئے گا وہ آسانی سے نکل جائیں گے صحیح لشکر اسلام کو، ان لوگوں کو. تو لہذا ان لوگوں نے امتناع کیا، جانے سے منع کیا. لیکن اب راستے میں ہی جو نان مسلمس تھے، جیسے آپ نام لے لیجیے یہودیوں کا، یہودی بھی آئے. دیکھا بھائی پورا قافلہ جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، یہ اتنے سارے لوگ تو آئے راستے میں ملنے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں. جب پتہ چلا کہ ارے وہ حضرت محمد صاحب جا رہے ہیں، تو کوئی اپنا گفٹ لے کے آیا، کوئی تحفہ لے کے آ رہا ہے کہ صاحب یہ آپ جا رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے تحفہ لے لی. جانتے پہچانتے سب تھے کون ہے. تو رسول اللہ نے کسی سے ہدیہ، کسی کا گفٹ قبول نہیں کیا، بلکہ جب وہ آئے ہیں تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، مسلمان ہو جاؤ. تو انہوں نے کہا نہیں مسلمان ہم نہیں ہوئے، ہم کو ہمارے دین پر رہنے دیجیے. آپ کے لیے ایک تحفہ لے کر کے آئے، یہ آپ ہم سے قبول کر لیجیے. دودھ لے کے آئے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں تھیں. رسول اللہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کا لا اقبل ہدیۃ مشرک، میں مشرکین کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا. لیکن اب چونکہ وہ آئے تھے، محبت میں آئے تھے گفٹ لے کر کے، تو دل آزاری بھی اچھی چیز نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا کہ میں ہدیہ تو نہیں لوں گا، گفٹ نہیں لوں گا تم لوگوں سے، ہاں اگر راضی ہو جاؤ اس بات کے اوپر تو میں تھوڑا سا دودھ تم لوگوں سے خرید لوں گا پیسے دے کر کے. تو رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے، تاکہ ان کو ایک بیڈ فیلنگ ان کے اندر، کوئی بری فیلنگز ایجاد نہ ہو، ہاں متنفر نہ ہو وہ، تو رسول اللہ نے پیسے دے کر کے ان سے دودھ خریدا. اور اس دودھ کو خریدنے کی بنیاد کے اوپر وہ یہودی رسول اللہ سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، یعنی بہت خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں خالی ہاتھ یہاں سے نہیں جانے دی. ہم تو آئے تھے آپ کے لیے گفٹ لے کر کے، آپ نے ہمارا دودھ جو ہم لے کر کے آئے تھے اس کو آپ نے خرید لیا ہم سے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اب رسول اللہ، اب یہاں پہ دیکھیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا ذکر ضروری ہے، بغیر اس کے مزہ نہیں آتا ہے، کیونکہ ہمراہ ساتھ ہیں ہمیشہ ہیں. آغا بعض سو کالڈ مسلمان جو در حقیقت منافق تھے، جی جی ان کا ذکر تو آتا ہے. جی البتہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ اچھائی میں ذکر ہے، آدمی زبردستی کو مشورہ ہی دینے کے لیے گھسا رہے. لیکن آپ دیکھیے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت، جب رسول اللہ جحفہ میں اترے ہیں اپنے مرکب سے آرام کرنے کے لیے، کتنا چلے گا آدمی، تو وہ ایسی جگہ تھی جو بیابان تھا، صحرا تھا، پیاس سب کو لگی ہے، پانی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد ابن مالک کو بلایا اور اس کے حوالے کچھ اونٹ کیے. وہ اونٹ مخصوص تھے پانی لانے کے لیے، یعنی ان اونٹوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ پانی کے لیے استعمال ہوتے، پانی ڈھوئے جاتے تھے. تو اب اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ ان اونٹوں کے گردنوں میں گھنٹیاں وغیرہ کچھ تھیں، جن کی آواز سے لوگوں کو اندازہ لگتا تھا کہ مطلب پانی آ رہا ہے، اونٹ پانی والا اونٹ آ رہا ہے. ایک اس طرح کے چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. تو رسول اللہ نے سعد ابن مالک کو اونٹ دیے کہ یہ پانی والے اونٹ لو اپنے ساتھ اور جاؤ تلاش کرو، پانی جہاں ہو لے کر کے آؤ. یہ گیا کافی دیر تک صحرا میں، بیابان میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. آنے کے بعد سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، دشمنوں کے خوف کی وجہ سے میرے اندر لرزہ راشا طاری ہو گیا ہے، میں آگے نہیں جا سکتا تلاش کرنے. جتنی دور میں گیا بہت ڈرتے ہوئے میں گیا، پانی مجھے کہیں ملا نہیں. خبر تو ہوئی جو کہ وہاں تک یہ آ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے کو بھیج دیا، جا بھائی. دوسرے کا مطلب کسی دوسرے شخص کو بھیجا کہ جاؤ، ہاں دوسرے سے کچھ اور نہ سمجھیے گا. دوسرے شخص کو بھیج دیا کہ جاؤ تم
وہ آیا, تھوڑی دیر بعد گھوم ٹہل کے وہ بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ, جتنا بھی پیر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارا پیر اپنی جگہ سے آگے ہی نہیں بڑھتا ہے, میں نہیں جا سکتا. کہا بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد سے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا, کہا کہ یا علی, یہ اونٹ لو, پانی کا انتظام کرو, دیکھو جہاں بھی پانی میسر ممکن ہو وہاں سے پانی لے کر کے آؤ. تو رسول اللہ کا حکم تھا, امیر المومنین سلام اللہ علیہ. اچھا, یہ جتنے, اب کیا کہیں ان لوگوں کے لیے, حوالی موالی جتنے تھے سب اپنے آپ کو بہت بڑا بڑا سورما سمجھنے والے, یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے یہ سب پہلے والے گئے ہیں, تھوڑی دیر میں واپس آ گئے ہیں, لرزتے ہوئے ڈرتے کانپتے ہوئے, حضرت علی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے. لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ نہ ذرہ برابر ڈر, نہ ذرہ برابر خوف, بلکہ خدا کے اوپر توکل. بیابان میں امیر المومنین نکل لیے صحرا میں, اور بالآخر پانی ملا ان کو. امیر المومنین پانی انہوں نے بھرا, انہی اونٹوں کے اوپر لاد کر کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ پانی آئے. جیسے ہی پانی آنے کی, یعنی ان اونٹوں کی, میں نے کہا تھا نا گھنٹی والی بات, وہ اس جملے کی بنیاد کے اوپر میں نے کہا تھا کہ جیسے ہی ان اونٹوں, پانی والے اونٹوں کے آنے کی آواز رسول اللہ کے کانوں میں پڑی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا ہے اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے لیے دعا فرمائی ہے ان کے حق میں. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. آپ کی ٹیم جو ہے وہ بار بار مجھے اشارہ کر رہی کہ وقت ختم ہو گیا ہے, میں کیا کروں, باتیں بہت ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور آپ سے استفادہ کریں. فی الحال ناظرین کرام, صلح حدیبیہ کے حوالے سے گفتگو شروع ہو چکی ہے. حالانکہ صلح میں ابھی تو دعوی تو مطلع تھا, مطلع بھی پورا نہیں ہوا ہے, ابھی تو مکے پہنچے ہی نہیں لوگ, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. انشاءاللہ ہم قبلہ کی بارگاہ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا